یہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اور گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اسے میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک سے پہلے سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ 100% طریقے سے رمضان المبارک کی برکات کو ہم حاصل کر سکے، 100% طریقے سے رمضان المبارک کی رحمتوں کو ہم حاصل کر سکے۔ اس لیے پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اور اللہ تو بڑے مہربان ہیں۔ ایک جگہ تو قرآن میں انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی، الا من تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور پھر اچھے عمل شروع کر دیے۔ ہم تو پتہ کیا کرتے ہیں، توبہ کر کے پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں، نہیں۔ الا من تاب، جس نے پکی توبہ کی، وآمن، اللہ پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، پھر نیک عمل شروع کر دیے۔ اچھے اعمال کا بھی نتیجہ ہے، نماز کا بھی نتیجہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی نتیجہ ہے، روزے کا بھی نتیجہ ہے، اللہ کی فرما برداری کا بھی نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی نتیجہ ہے۔ اب یہ 3 باتیں قرآن نے کی ہے، توبہ کرے، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، آئندہ کے لیے سیدھی راہ اختیار کرے، اعمال صالحہ میں لگ جائے۔ جو بندہ اس طرح توبہ کرے گا کہ توبہ پھر ایمان پھر اعمال صالحہ میں لگ جائے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا؟ اس پر مفسرین نے بہت بڑی بحث کی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب یہ توبہ پر جم جائے گا، اللہ اسے پرانے سے پرانے گناہ یاد دلائیں گے، یہ توبہ کرتا جائے گا، پھر پرانے سے پرانے گناہ اسے یاد دلائیں گے، یہ توبہ کرتا جائے گا، پھر پرانے سے پرانے گناہ اسے یاد دلائیں گے، یہ توبہ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلے گا اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ناراض نہ ہونا، ہمارا مزاج یہ ہے کہ نیکی کا کام ہم یاد رکھتے ہیں اور گناہوں کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ اس سے میرے بھائیوں، سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اور اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی توبہ ہی ہے، استغفار کا معنی بخشش طلب کرنا ہے، اور توبہ کا معنی بھی یہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک اور مطہر ہیں، تو آپ کیسے فرمایا کہ میں بھی استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں استغفار کرنے سے اللہ خوش ہوتی ہے، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کے ایک سفر کر رہا تھا، چلتے چلاتے ایک جنگل میں آیا۔ وہاں آیا تو گھنی چھاؤں دیکھ کر اس نے اپنے جانور کو باندھا اور نیچے اترا اور سجدانے لگا، وہیں پھر لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی، اس کا پانی بھی جانور پر تھا، اس کا زاد راہ بھی جانور پر تھا، اس کا سارا ساز و سامان بھی جانور پر تھا۔ اسے نیند آ گئی، یہ لیٹ گیا، پھر نیند سے جب فارغ ہوا اٹھا تو دیکھا اس کا جانور غائب ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جانور غائب ہے۔ یہ اٹھا اور بھاگا کہ میں اپنے جانور کو تلاش کروں۔ یہ جنگل میں دوڑتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور دوڑتے دوڑتے کوشش کرتا رہا کہ میں اپنے جانور کو تلاش کروں، مگر بڑی کوشش کے باوجود اسے اس کا جانور نہ ملا۔ یہ تھک ہار کر واپس آ کر اسی درخت کے نیچے دوبارہ لیٹ گیا اور مایوس ہو کر
کہ اب تو نہ میرے پاس سواری ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ میرے پاس زاد راہ ہے، یہ مایوس ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ یہاں لیٹا، آنکھیں اس نے بند کر لی، تو پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اس کا جانور بغیر ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے، تو خوشی میں آ کر اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یعنی الٹا کہہ بیٹھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، خوشی میں آ کر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا خدا ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر خوشی کے مارے اس کے منہ سے الٹ نکل گیا، کیا نکل گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کو اتنا خوشی ہوئی ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بات سب نے یاد کی ہوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رزاق بھی ہے، جیسے رزاق ہے اسی طرح غفور الرحیم ہے۔ رزاق کے لیے ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ رزاق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر ہمیں بھی کچھ کرنا تو پڑے گا تب جا کے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا پھر وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کر کے کہتے ہیں غفور الرحیم ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تم نیکی کر کے کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک۔ اس پر دو آیتیں قرآن پاک کی سنو، ایک آیت سورہ نحل کی ہے اور ایک سورہ طٰہٰ کی ہے، ایک 14ویں پارے میں ہے اور ایک 16ویں پارے میں ہے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو گئے، برے اعمال کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو سنوارا۔ یہ اگلی بات کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو سنوارا۔ إِنَّ رَبَّكَ بے شک تو تیرا رب، من بعدها اس کرنے کے بعد لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے۔ آج کل ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جو معنی ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ 16ویں پارے کی آیت سنو، اللہ خود کہہ رہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اللہ غفور الرحیم ہوں، لمن، کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں اللہ غفور الرحیم ہوں، لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا ایمان لائے، وعمل صالحا نیک اعمال اختیار کرے، ثم اهتدى پھر مرتے دم تک سیدھی راہ چلے، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسے میرے بھائیو اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیاں ایسی چیزیں جو اللہ کے غصے اور غضب کو اتار دیتی ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کے احکامات کو ایسے نہ پھینکو۔ اسے میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک قریب ہے، اس سے پہلے سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے رونا آئے تو رو تاکہ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا إِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ توبہ اور استغفار میں
آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں جبرائیل امین کو جہنم کی ایک چنگاری عطا فرمائی اور فرمایا اسے دنیا میں چھوڑ دو، قیامت تک جتنی میری مخلوقات آئیں گی یہ ان کی ضرورت، آگ کی جو ضرورت ہے یہ ان کو پورا کرے گی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ اس میں بڑی شدت ہے، اس میں بڑی تیزی ہے، اگر اسے میں دنیا میں چھوڑتا ہوں ساری دنیا اس سے جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اسے 70 ڈبکیاں سمندر میں جا کر دو۔ انہوں نے 70 ڈبکیاں سمندر میں دی، پھر اب اللہ نے کہا اب اسے چھوڑو۔ انہوں نے کہا یا اللہ اس میں بڑی شدت ہے، بڑی تیزی ہے، اگر اسے دنیا میں چھوڑتا ہوں ساری دنیا جل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ 70 ڈبکیاں دو۔ انہوں نے 70 ڈبکیاں دوبارہ دی۔ اللہ نے کہا اب اسے چھوڑو۔ کہا یا اللہ اس میں بڑی حدت ہے، بڑی شدت ہے، تیزی ہے، اگر اسے دنیا میں چھوڑتا ہوں ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اچھا اسے میرے پاس لے آؤ۔ یہ لے گئے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے چلو بھر پانی دیا، فرمایا جبرائیل اس کو اس میں ڈالو۔ حضرت جبرائیل امین نے اس جہنم کی چنگاری کو اس میں ڈالا تو وہ بجھ کر ختم ہو گئی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا اللہ میں نے 70 مرتبہ پہلی دفعہ ڈبکیاں دی، پھر 70 مرتبہ دوسری دفعہ ڈبکیاں دی، پھر سمندر میں تیسری مرتبہ میں نے 70 ڈبکیاں دی، اللہ اس کی شدت میں کمی نہ آئی۔ یہ کون سا پانی ہے کہ جس میں نے ڈالا اور وہ بالکل ختم ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے گناہ گار بندے ہیں، جب وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ آنسو میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، ان آنسو میں اتنا قوت اور طاقت ہے اسے جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالا کرو، رات کا آخری حصہ بہت قیمتی ہے، رات کے پچھلے حصے میں ایک نعمت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ یہ رات کا پچھلا حصہ بڑا اہم ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا التزام فرمایا ہے، آپ پر فرض تھی اس وقت میں اٹھا کرو جب ساری دنیا میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، تنہائی میں اٹھ کر آؤ، تہجد پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھو۔ اللہ تو ایسی ذات ہے اس کے سامنے اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، خود اعلان کرتے ہیں قد استحییت من عبدی یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، اے فرشتوں میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اب میں اس کے ہاتھ واپس لوٹا دوں، یہ مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ بلکہ قرآن کی تو عجیب آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن کی آیت اتری اے میرے بندو تم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہوں کی بھی بخشش ہے، میں نے بڑے گناہ کیے۔ آپ نے فرمایا کتنے گناہ کیے؟ کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا آپ کے رب کی رحمت کتنا ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ قرآن اترا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اے میرے نبی اپنے آپ فرما دیں میرے بندوں کو، یا عبادی میرے بندوں کو فرما دیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ لوگ سچی توبہ کر لیں میں اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو، آپ نے کیا فرمایا؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جس نے اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ چمٹا دیا، لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اسے زندگی میں جب بھی کوئی تنگی آئے گی اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بھی اسے کوئی غم آئے گا اللہ اس کے غم کو ختم کر دے گا، اس کا غم اس کے لیے آسان کر دے گا، اس کے غم کو اس سے ہٹا دے گا۔ یہ کتنے بڑے کلمات ہیں، مگر میرے بھائیوں ہم تو سچی توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، استغفار کی طرف آتے نہیں ہیں، ساری زندگی ہماری ایسے جا رہی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کیا کیا جملے سکھا کر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی نے نماز سے فراغت کے بعد جب دوسرا سلام پھرا ہے تو اللہ کے نبی 3 مرتبہ بلند آواز سے کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا ابو بکر جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ اللہ کے نبی کیا سبق دے کے جا رہے ہو؟ یہاں نیک عمل کے بعد استغفار کیوں ہے؟ نماز سے فارغ ہو گئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس لیے یا اللہ تیری شان کے مطابق جو مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ تیری شان کے مطابق میں نہیں پڑھ سکا، اس پر بخشش طلب کرتا ہوں، اس پر معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ اچھے عمل کے بعد بھی استغفار کرو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں کی گندگی میں اللہ کی قسم پتہ نہیں کیا سے کیا کیا ہے، ساری زندگی کا رخ ہمارا صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی دھیان اور توجہ سے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ جملے کہہ کر چلے گئے من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا فہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ جب تم استغفار کو لازم پکڑ لو گے تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا۔ اس سے میرے بھائیوں رمضان المبارک سر پر آ گیا ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اس کی سچی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے پہلے اللہ سے معاملہ صاف کر لیا جائے، توبہ استغفار کر لی جائے۔ اللہ کی قسم اللہ تو وہ ذات ہے، بس اتنی بات ہے کہ توبہ سچی ہو، توبۃ نصوحا ہو، یہ رسمی توبہ نہ ہو، الفاظ کہنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گندگیاں یاد کر کے، وہ اپنی جانوں پر جو ظلم ہم کر بیٹھے ہیں ان سب کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تو راتوں کو تڑپ کے پتہ نہیں کس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، کس طرح کا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کس طرح توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے عادات تو مختلف ہیں، وہ تو بڑی بڑی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، انہوں نے کس طرح اللہ کو راضی کیا ہے، کس طرح اللہ کو منایا ہے، کس طرح استغفار کیا ہے، کس طرح توبہ پر جمے رہے اور ساری زندگی کا محاسبہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی کہہ کر چلے گئے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے اپنا حساب خود برابر کر لو۔ اس سے میرے بھائیوں توبہ، میں تو سچی بات عرض کرتا ہوں، مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا، یہ تو پکی بات ہے، توبہ استغفار گناہوں پر ہے، ہمیں تو اپنی نمازوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے، ہماری جس طرح کی نمازیں ہیں ہمیں تو اپنے نیک اعمال پر بھی استغفار کرنا چاہیے، جس طرح کے ہمارے نیک اعمال ہیں اللہ کی شایان شان
میں تو اپنی بات کرتا ہوں، سچی بات ہے، آپ تو بڑے لوگ ہیں، شاید اس کی شایان شان میری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا ادا نہ ہوا ہو جو اس کی شایان شان ہو، ہمیں تو ان پر استغفار کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اعمال کے بعد بھی استغفار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمل کرنے لگو اپنے دل کو ٹٹولو، پھر عمل کے درمیان میں اپنے دل کو ٹٹولو، پھر آخر میں اپنے دل کو ٹٹولو کہ ابتدا میں عمل جو کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، درمیان عمل کے پھر دیکھو جس کے لیے کر رہا ہوں کیا اسی پر قائم ہوں، پھر آخر میں دیکھو کہ میں عمل جس ذات کے لیے کیا تھا آخر تک میں اسی پر قائم ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس طرح کی کیفیت ہر عمل میں مل جائے پھر آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو اور استغفار کر لو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد